السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ العظیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین اور صحرائے سینہ کے پہاڑ طور کی، وہذا البلد الامین اور اس امن و امان والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بتحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس سے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، بھلا انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر کے حکمراں نہیں ہے؟ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ رب العالمین آج ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور سنی ہوئی کہی جانے والی باتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں سورۃ التین کے سلسلے میں بات ہوئی تھی اور تقریباً 5 آیات مبارکہ پر گفتگو ہوئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین انسان کی 2 حالات رکھے ہیں، اور ان 2 حالاتوں میں انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اس پر انسان کو اللہ رب العالمین گزارنے کا مکمل حق اور اختیار بھی دے رکھا ہے، اور اس کی چاہت پر، اس کی تڑپ اور اس کی کوششوں پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے، اور تمام مخلوقات میں ایک خاص درجہ اور ایک امتیازی حیثیت عطا فرمایا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی اہم اور بابرکت چیزوں کی قسم کھا کر کے انسان کی
پیدائش اور اس کے حسن و جمال اور اس کی قوت اور اس کے تمام پہلوؤں کو اجاگر فرمایا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کا تو ایک حالات اور ایک کیفیت یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کو بہتر اور عمدہ بنایا، عمدہ طریقے سے پیدا فرمایا ہے۔ جب اتنا اچھا اور عمدہ اور حسن و جمال کا پیکر انسان کو اللہ نے بنایا رکھا اور ہے بھی، تو چاہیے کہ اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے اللہ کی فرما برداری کرے اور ایک اچھا اور شریف انسان بن کر کے دنیا میں زندگی گزارے اور آخرت اس کی بہتر سے بہتر بنے۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے اوپر غور کرے اور اپنے تمام حالات پر ایک سرسری نظر ڈالے تو پھر اس رب کائنات جو ہم سب کے خالق و مالک ہے، ان کے احسانات تو خوب سمجھ میں آنے لگیں گے، اور انسان پھر اس پر مجبور ہوگا کہ یقیناً ہم کو جس نے پیدا کیا ہے وہ ہمارے سلسلے میں بہت ہی اچھا سمجھتا بھی ہے اور اچھا بننے کے لیے ہزاروں ہزار نعمتیں فراہم کیا ہے، اس کا احسان ہے، تو ہم کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن ایک انسان جب اس دنیا کی چمک دمک اور ایک انسان جب اس دنیا کے پرفریب حالات سے متاثر ہوتا ہے اور جب وہ اپنی خواہشات اور اپنی تمام ناجائز امور کو شیطان کے نقش قدم پر ڈال دیتا ہے، تو پھر دوسری اس کی حالت بنتی ہے جس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ انسان کی ایک جسمانی حالات کے اعتبار سے ایسا ہے کہ بچپنے میں یہ بہت ہی خوبصورت، جوانی میں بہت ہی مضبوط اور حسن و کمال میں بہت ہی اعلیٰ، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی ساری چیزیں گھٹتی جاتی ہے، جوانی چلی جاتی ہے، حسن کا نکھار سب ختم ہو جاتا ہے اور جسمانی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے چلنا پھرنا، بولنا، کسی چیز کا استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بالکل نیچے درجے میں آ جاتا ہے، جس کو اللہ نے ثم رددناہ اسفل سافلین سے بھی تعبیر کیا ہے۔ لیکن دوسری حالت جو ہے جس کو عمل سے مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ انسان اگر چاہے، اور جیسا کہ اللہ رب العالمین کا منشا ہے اور انسانوں کو جس طرح سے دوسری مخلوقات پر بہت ہی عمدہ اور خوبصورت بنایا ہے کہ انسان یہاں بہت اچھا عمل کرے، انسان یہاں بہت ہی عمدہ طریقے سے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر اتنا وہ اپنی زندگی کو خوبصورت، باوقار، باعزت، شریفانہ بنا دے کہ وہ باتیں جو فرشتے کہا کرتے تھے کہ اس کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، جو آپس میں خون ریزی فساد کریں گے، انسان اپنے عمل سے اور اپنے حالات سے اتنا اونچا مقام حاصل کر لے کہ فرشتے بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعتاً اللہ نے جیسا چاہا تھا انسان ویسا کر کے دکھایا، یعنی اپنے اخلاقی اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے اللہ سے تعلق پیدا کر کے دین و شریعت پر اس قدر اہتمام کے ساتھ وہ چلا اور زندگی گزارا،
ایک دوسرے کے حق اور حقوق کا پورا خیال رکھا، اپنے کسی بھی انداز، قول، فعل کے ذریعے سے کسی بھی اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچایا، گویا کہ جیسا اللہ چاہا ویسی زندگی گزارا، کبھی کوئی کمی اور کبھی کوئی خطا ہوئی تو فوراً رجوع اللہ کر کے اس کو اسی دنیا میں رفع دفع کر لیا، توبہ کر لیا۔ لیکن ایک انسان اس دنیا کی خواہشات کے جب غلام ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں پر دھڑلے سے وہ اتر جائے اور پھر آخرت کو بھلا دے اور دنیاوی چاہت اور دنیاوی کاموں میں اتنا وہ الجھ جائے، لگ جائے کہ اب اس کے لیے آخرت کوئی معنی اور حیثیت نہ رکھتی ہو، تو پھر انسان گویا کہ ایسا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے فعل کے اعتبار سے وہ بہت نیچے درجے کو گر گیا، جیسا کہ جانوروں سے اس کی پھر مثال دی جاتی ہے اور جانوروں کی طرف ایسے لوگوں کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی کوئی غیر غلط کام کرتا ہے تو اس کو لوگ کہنے والے کبھی گدھوں سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی ناپاک جانوروں سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، کبھی درندوں سے اس کو تعبیر اور نسبت کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ اس کی آنکھ اپنی جگہ، اس کا ہاتھ اپنی جگہ، اس کی زبان اپنی جگہ، وہ پورا انسانی ڈھانچوں کے ساتھ میں ہے، لیکن کام کچھ اس نے ایسا کیا ہے جس کی بنیاد پر اس کی نسبت جانوروں کی طرف لوگ کر دیتے ہیں، کبھی گدھا کہتے ہیں، کبھی خنزیر کہتے ہیں، کبھی بندر کہتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے جانوروں کی طرف نام منسوب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مکمل اور کامل انسان ہے، انسان ہونے میں کہیں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے، لیکن فعل اور عمل اور باطنی حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کو اسفل سافلین کے درجے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی اسفل سافلین جہنم کا ایک بہت ہی نیچے کا درجہ ہے، جہاں سب سے کم تر اور گھٹیا قسم کے جہنمی لوگ ہوں گے، جن کا بہت ہی سخت عذاب جن کے لیے مقرر ہے، نچلا حصہ ہے جہنم میں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اپنے عمل کو اتنا خراب نہیں کر لینا چاہیے کہ لوگوں کی نظر سے گر جائے، لوگوں ان کو اپنی نظروں سے گرا دے اور اس کو جانوروں جیسا سمجھنے لگے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن اللہ رب العالمین نے آگے جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت ہی قیمتی ہے، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ہاں، کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے انسان ہیں جو سب سے پہلے اپنے اس دنیا میں اللہ کو پہچان کر کے اس پر ایمان لاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا ہے، ہم کو کون کھلا رہا ہے، ہمیں یہ جسم کے اعضاء اور یہ جسم و جثہ کس نے عطا کیا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ میرا خالق اور مالک ہے جو اکیلا ہے، لہذا اس پر وہ ایمان لاتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، اور ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، یعنی اللہ کے حکم سے وہ اچھے اعمال کرتا ہے، یعنی جو جو کرنے کا حکم ہے اس پر وہ اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور حج اگر فرض ہے اس پر تو اس کو ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دینے کی صلاحیت ہے اور فرض ہے اس پر تو اس کا بھی اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے وہ بچتا ہے، منکرات سے بچتا ہے، اور پھر وہ منکرات اور گناہوں سے بچ کر کے وہ تقوی کا اعلیٰ زندگی اختیار کرتا ہے اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت اور آگے بڑھ کر کے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہم اسفل سافلین نہیں ہونے دیں گے، وہ نیچے درجے میں نہیں گریں گے اور اس کو کسی طرح سے نقصان نہیں ہوگا۔
لہذا میرے بھائیو بزرگو، جب ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو دیکھیے دونوں معنوں کے اعتبار سے، یعنی آدمی کبھی جسم اور جسمانی حالات اور بدنی حالات و قوت کے اعتبار سے اتنا گر جاتا ہے کہ انسان اس کو ذلیل اور حقیر لوگ سمجھنے لگتے ہیں، ان کے لیے ایک الگ تھلگ مقام، الگ تھلگ جگہ لوگ بنا دیتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، اور انسان پھر اپنے عقل و شعور کو اس قدر خراب کر لیتا ہے کہ پھر اس کے سامنے کوئی بھی چیز صحیح اور اچھی میں فرق کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگوں کو دیکھیے، کوئی سڑکوں پر پڑا ہوا ہے، کوئی کوڑوں پر پڑا ہوا ہے، کوئی کہیں نجاست اور غلاظت کے چکر اور اس کے قریب ارد گرد پھرتا نظر آتا ہے، کوئی ایسا بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا کوئی سہارا نہیں بن پاتا ہے، پھر وہ اچھے اور برے کی پہچان نہیں کر پاتا ہے، اچھا نہ سن پاتا ہے، نہ اچھی چیزیں دیکھ پاتا ہے، اتنا وہ کمزور لاغر ہو جاتا ہے کہ اپنے جسم پر بیٹھنے والی مکھیوں کو بھی وہ ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنی روحانی طاقت کی بنیاد پر، روحانی قوت کی بنیاد پر، اپنے روحانی اعمال کے اچھے ہو کرنے کی بنیاد پر، اللہ سے قرب اور تعلق کی بنیاد پر، میرے بھائیو بزرگوں، ایک لمبی عمر ان کو ملتی ہے اور بڑھاپے کی اس حالت پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی نہ آنکھ جواب دیتی ہے، نہ کان کی سماعت میں کوئی فرق آتا ہے، نہ منہ اور زبان کے ذائقوں میں کوئی فرق آتا ہے، نہ چلنے پھرنے میں کوئی ان کو پریشانیاں ہوتی ہے، بلکہ آخری دم تک کہ اپنا کام خود کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اچھے برے کا پورا فرق رکھتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں علماء کرام، بزرگان دین، اللہ والوں کی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر دیکھیں، اللہ اکبر، اس عمر میں تو ہم نے کتنے ایسے اللہ والوں کو دیکھا کہ جن کی عمریں ڈھل گئی، جن کی عمر ایک لمبی ہو گئی، اس کے باوجود بھی وہ ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے بندوں کے سامنے قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں، اللہ کے بندوں کے سامنے حدیث پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے جلسوں اور جلوس میں کافی دیر تک کے اصلاحی گفتگو اور بیانات کر کے لمبے لمبے اسفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی کو کہا جاتا ہے کہ اچھے اعمال کی بنیاد پر اللہ اس کی جسمانی قوت کو اتنا مضبوط روحانی اعتبار سے کر دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں لوگوں کی نظر میں نہ گھٹیا سمجھے جاتے ہیں اور نہ کسی طرح سے ان میں کسی طرح کمزوری نظر آتی ہے، جس طرح سے ان ایسے بے عمل اور بد اعمال کرنے والوں کے لیے ہو جاتی ہے اس دنیا میں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہزاروں علماء کی، ہزاروں اولیاء اعظام کی، بزرگان دین کی، قرآن پڑھنے والوں کی، حدیث پڑھنے والوں پڑھانے والوں کی زندگیوں کو دیکھیے، بڑھاپے کے آخری حصے میں پہنچ کر کے بھی ان کی بینائی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین جسمانی اعتبار سے بھی ان میں اتنی طاقت اور حوصلہ اور قوت عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے اور ایک سرسری جائزہ اور نظر ڈالیے تو وہ بدعمال لوگ، شرابی لوگ، جواری لوگ، زانی لوگ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کر کے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، خدا نخواستہ اگر ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے تو پھر وہ اس لائق نہیں رہتے ہیں، بلکہ لوگوں کی نظر میں وہ حقیر اور ذلیل سمجھے جاتے ہیں، اور پھر ان کو اچھے برے اس وقت میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ہے وہ چیز ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی جسمانی اور ظاہری، اور اللہ رب العالمین اس دنیا میں ان کے بدنی قوت کے اعتبار سے کبھی گرنے نہیں دیتا ہے، اور روحانی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اگر ان کے اعمال اچھے، ان کے ایمان اچھے، ان میں تقوی، ان کے اندر میں وہ تقوی
کی زندگی، سنت کے مطابق زندگی، تو پھر یہاں کے بعد آخرت میں ان کے لیے بڑے بڑے اجر ہیں، بڑے بڑے ثواب ہیں، ایسی نیکیاں، ایسا ثواب کہ وہ ختم ہونے والی نیکیاں نہیں ہے۔ لہٰذا آج جو لوگ ایمان لائیں، ایمان کے بعد میں عمل صالح یعنی تقوی والی زندگی گزاریں، گناہوں اور منکرات سے بچ کر کے زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے لیے خیر اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب رکھ رکھا ہے۔ ایسی نیکیاں، ایسے ثواب کہ ختم ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی اچھا عمل کرے، اس کا ایمان بہت ہی مضبوط ہو اور گناہوں سے وہ بچ کر کے نیکی کا کام کرتا ہو، تو پھر اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی مقام اور بلند کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ مقام کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر فرشتے ایسے ہی انسان ایمان والوں کو دیکھ کر کے فخر کرتے ہیں اور ان کی تعریف اور چرچے کرتے ہیں، اور پھر ان سے ملنے کی فرشتے خواہش کرتے ہیں۔ اسی لیے سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں جن کی جنازوں کی نمازوں میں، جن کی موت اور ان کی وفات کی گھڑیوں میں فرشتے رحمت لے لے کر کے ان کے ارد گرد اس طرح پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر! مثالیں دنیا میں دیکھیے اور ڈھونڈیے تو ہزاروں ہزار ملیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کئی ایسی مثالیں ہیں جہاں فرشتوں نے ایسے انسانوں اور خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جن کو نماز جنازہ اور جن کے موت کے وقت میں فرشتوں کی طرف سے جو استقبال اور جو فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعائیں، وہ بڑی بڑی خوش نصیبی کی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس طرح سے کئی حدیث پاک میں واقعات موجود ہیں کہ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال کی خبر نبی کریم علیہ السلام کو ملی، اور آپ جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کہیں جگہ نہیں بیٹھنے کی ہے، بلکہ آپ کچھ دیر تک دروازے پر کھڑے ہیں، آگے آپ اندر نہیں جا پا رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد پھر جگہ جب ملتی ہے اور آپ کے لیے جگہ فرشتے ہٹ کر کے بناتے ہیں تو آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا منظر ہے جس کی وجہ سے آپ دروازے پر کافی دیر تک کے آپ کو کھڑا رہنا پڑا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے موت کے بعد اور موت سے پہلے ان کے کمرے میں اتنے فرشتے آ کر کے ہیں کہ محمد کو بھی داخل ہونے میں اور وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ مل نہیں رہی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر کے فرشتوں نے جگہ بنائے، اور بنانے کے بعد پھر میرے لیے وہ خاص جگہ وہ لوگ تیار کیے، تب محمد کو اندر جانے کی ایک گنجائش اور جانے کے بعد بیٹھنے کی گنجائش ملی۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھا اور جب سینکڑوں صحابہ کندھے پر لے کر کے ان کے جنازے کو جنت البقیع کے طرف روانہ ہو رہے ہیں، اللہ اکبر! صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ سعد اس میں ہے یا نہیں ہے؟ کچھ ذرا سا بھی وزن اور کچھ ان کے ہونے کا احساس تک کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد کے جنازے کی چارپائی پر کا اتنے فرشتے اور ان کے کندھے لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں اس کا احساس اسی لیے نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھو ذرا میرے چلنے کے انداز، مجھ کو بھی پاؤں مکمل طور سے زمین پر رکھنے کی گنجائش نہیں مل رہی ہے، بلکہ مجھے سکڑ کر کے کبھی ایڑیوں اور پنجوں کے بل چلنا پڑ رہا ہے۔ اتنے فرشتے ان کے نماز جنازہ اور ان کی تدفین میں عرش سے آسمان سے اتر کر کے آئے ہیں۔ یہ کیا بات تھی، کیا بات تھی! بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا آخر ان کا خاص عمل کیا ہے اور کیا کرتے تھے، بتایا گیا، یا رسول اللہ یہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور اپنی ماں کی فرما برداری کرتے تھے، لہٰذا ان دونوں خوبیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عرش سے اتنے فرشتے
ان کے نماز جنازہ میں اتار دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب انسان اچھا عمل کرتا ہے، ایمان کے ساتھ کرتا ہے، عمل کے ساتھ، نیکی کے ساتھ گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر اللہ ان کو بہت ہی اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے، اور ان کی ایک ایک نیکیوں پر اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ جہاں انسان کا سوچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، فلہم اجر غیر ممنون۔ بہت نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا، بہت نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آج ہم لوگ ایمان تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن ایمان کے بعد میں عمل ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ آدمی اپنے فرائض کو بہت کم ادا کرتے ہیں۔ کوئی صرف ایک نماز پڑھ کر کے سمجھتا ہے ہم پکا سچا مسلمان ہو گئے ہیں، روزہ نہیں رکھیں گے تب چل جائے گا۔ کوئی صرف سال میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ نماز ایک مہینہ ادا کرتا ہے، باقی پورے مہینے وہ نمازوں سے غافل رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کامیابی ہم کو ضرور مل جائے گی۔ میرے بھائیو بزرگوں، وعاملوا الصالحات سے وہ احکامات، وہ فرائض جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کے بعد میں فرض قرار دیا ہے، مثال کے طور پر نماز پانچوں وقت کا پڑھنا، سال کا ایک روزہ رمضان مبارک کا، حسب استطاعت طاقت قوت اگر ہے تو اللہ کے حکم کو بجا لانا، مال ہے زکوٰۃ ادا کر لینا، صاحب حیثیت ہیں تو حج کر لینا، یہ وعامل الصالحات۔ اس کے بعد میں پھر جو بہت ساری ایسی نیکی کے کام ہیں اس کو بھی بندہ خوب خوشدلی کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن یہاں کبھی کبھی ہم لوگوں سے یہ چک ہو جاتی ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف نیکی کا کام کر لیں گے تو ہمیں بہت اونچا مقام مل جائے گا، اس کے ساتھ اگر گناہ بھی کچھ ہوتا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یاد رکھیے نیکیاں اس وقت مقبول ہوتی ہے، نیکیوں میں اس وقت کمالات اور اللہ کی نظر میں محبوب وہ نیکیاں بنتی ہے جب بندہ گناہ کو چھوڑ کر کے کرتا ہے۔ اسی لیے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے علماء کرام یہ بتاتے ہیں تقوی نام ہے گناہوں کا چھوڑنے کا، لیکن ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں نماز پڑھ لیں گے متقی بن جائیں گے، حرام کھائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہم برابر پابندی سے پڑھتے رہیں گے اور ہم چوری بھی کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم دوسرے گناہ، ماں باپ کی نافرمانیاں، دوسروں کی تکلیفیں، شراب نوشی اور جوا اور نہ جانے ناجائز عمل اور امور بھی کرتے رہیں گے تو ان نیکیوں کی وجہ سے ہمارے وہ گناہ اور ہمارے تقوی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نہیں میرے بھائیو بزرگوں، ایک متقی اور ایک صالح اور ایک بہترین، ایک شریف انسان اور مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے گناہوں کو چھوڑے۔ جب گناہ کو چھوڑے گا تو آدمی خود بخود اچھا بن جائے گا۔ گناہ کو کر کر کے اگر نیکی کریں گے تو کبھی متقی نہیں بن سکتے ہیں، کبھی صالح نہیں بن سکتے ہیں، کبھی اچھے نہیں کہلا سکتے ہیں۔ جس طرح سے بیمار آدمی جب تک کہ وہ پرہیز نہیں کرے گا دوا اس کی صحت میں کبھی لگ نہیں سکتی ہے، کبھی دوا اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ پتہ چلا کہ ایک بیمار آدمی کو صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے جن چیزوں کو پرہیز کرنے کا ڈاکٹر بتاتا ہے، تاکہ وہ دوا اس کے لیے شفا بخش، صحت بخش بن جائے۔ لیکن ایک آدمی بغیر پرہیز کے ہزاروں گولیاں، ہزاروں دوائیاں استعمال کرتا رہے لیکن کبھی اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری ہے اس دوا کو فائدہ اور کارگر بنانے کے لیے، صحت کو واپس اور صحت مند بننے کے لیے پرہیز اور ان باتوں پر عمل کرنا جس سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے عمل صالح کے لیے ضروری ہے گناہوں کا چھوڑنا، اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے گناہوں کا چھوڑنا۔ آپ گناہ کو چھوڑ دیجئے، گناہ سے آپ توبہ کر لیجئے، گناہ سے کنارہ کش ہو جائیے، یاد رکھیے آپ اچھے بن جائیں گے۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھے اور گناہ بھی کرتا ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں دیکھو یہ آدمی کیسا آدمی ہے، نماز پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھتا دوسروں کو ستاتا ہے، نماز پڑھتا حرام بھی کھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے ماں باپ کو ستاتا ہے، نماز پڑھتا ہے شراب بھی پیتا ہے، تو ہماری نمازیں بدنام ہو کر کے
کے رہ جاتی ہے۔ پتہ چلا نیک عمل کے لیے ضروری ہے گناہوں کا چھوڑنا، اور گناہوں کو چھوڑ کر کے جب آدمی عمل صالح کرتا ہے تو اس پر اللہ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، اور تقوی اسی سے حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر ایک آدمی متقی بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا کہ ایک آدمی ایمان لے آئے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو مکمل پورا کرے اور عمل صالح کرے، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے رک جائے، جن کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے، تو فلہم اجر غیر ممنون، بہت نیکیاں، بہت بڑے بڑے ثواب جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، ایسی نیکیاں، ایسا اجر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ پھر یہ نہ کبھی فرشتوں کی نظر سے گریں گے، نہ کبھی یہ انسانوں کی نظر سے گریں گے، ہمیشہ باعزت یہ نظر آئیں گے، اور دوسرے ان کے عزت و احترام کرتے ہوئے لوگوں کے نظروں میں نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں وہی گر جاتا ہے، وہی اپنی پستی میں چلا جاتا ہے جو آدمی اپنا مقام، اپنی حیثیت اور اپنے پیدا کرنے والے مالک خالق کا وہ بات کو سمجھتا اور ایمان نہیں لاتا ہے، تو ایسے لوگ گر کر کے پستی میں چلے جاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے اس پر آمادہ کر رہی ہے کہ تم اس بدلے سزا جزا کے دین کو تم جھٹلا دو، یعنی جس دن اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کا حساب و کتاب لے گا، تمہاری نیکیوں کا بدلہ دے گا، گناہوں پر پکڑ اور گرفت فرمائے گا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، ایک ایک چیز کا لین دین کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اے انسان تم کو کس نے دھوکے میں رکھ دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس پاک پروردگار رب رحیم کے سلسلے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کیا یہ دنیا کی چمک دمک، کیا یہاں کی باغ و بہار، کیا تم نے اس کو سمجھ لیا کہ سدا ہم یہاں رہیں گے؟ کیا تم نے یہاں دنیا کی رونقوں کو ہمیشہ کی رونق سمجھ کر کے زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تجھے اس نے دھوکہ میں رکھ دیا؟ یا اور کیا چیز ہے؟ تمہارا عہدہ، تیری تعلیم، تیری ڈگریاں، تیری دولت، تیری تجارت، تیرے کاروبار، تیری سیاست، کس چیز نے تم کو اس پروردگار اور اس دین کے سلسلے میں دھوکے میں ڈالا ہے جس دن ایک ایک کر کے اللہ رب العالمین سب کو بدلہ دے گا، سب کا حساب و کتاب لے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یوم یجمع الرسل فیقول ماذا اجبتم، یعنی جس دن اللہ رب العالمین سارے رسولوں کو جمع کر کے اور ان سے جب سوال کرے گا، پتہ چلا سارے انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے۔ یوم یجمع الرسل، اللہ رب العالمین سب کو جمع کر دے گا، سارے رسولوں کو جمع کرے گا، سب سے پوچھے گا ان کی امت کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں۔ تو میرے بھائیو بزرگو، ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ ہمارا آپ کا کیا حیثیت اور کیا مقام ہے؟ اس لیے اس گھر اور اس دن سے بارے میں دھوکے میں مت پڑیے، کوئی حساب کا دن نہیں ہوگا، کوئی حساب لینے والا نہیں ہوگا۔ ہم نے جو کیا ختم ہو گیا، موت آئی ساری چیزوں کو ختم کر دی، نہ لینا نہ دینا، نہ وہاں کسی طرح سے کوئی حساب و کتاب، جزا سزا کوئی بات اور مسئلہ۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تم سے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک کہ تیرا قدم نہ جنت نہ جہنم کی طرف اٹھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ایک بہترین سانچوں میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے، خوبصورت حسین بنایا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی ہے، تو جس نے دیا ہے اس کو حساب لینے کا بھی حق ہے، اور ایک نہ ایک وہ دن ضرور آ کر کے رہے گا جس کو ہم اور آپ قیامت کا دین کہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ میدان محشر سے تعبیر کرتے ہیں، اور پھر اس کا بدلہ جنت اور جہنم سے ہم یاد کرتے ہیں۔ فما یکذبک
یکذبک بعد بالدین، اس لیے اس دنیا کی چمک دمک اور ایسے بدعقیدوں سے، دنیا پرستوں سے، خواہش کے غلاموں سے، نفس پرستوں سے کبھی دھوکے میں مت پڑیے کہ کیا ہے قبر، کیا ہے سزا، کیا ہے جزا، کچھ بھی نہیں، مر گیا ختم ہو گیا سارا قصہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، آگے اللہ رب العالمین نے فرما دی الیس اللہ باحکم الحاکمین، تم اس گمان میں ہو کیا دنیا ہی کے حکمراں سب سے بڑے حکمراں ہیں، انہی کے پاس میں ساری طاقتیں ہیں، وہ جس طرح سے چاہیں دنیا کے نظام کو الٹ پلٹ کر دیں، اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بچھونے کی شکل میں ہم کو اور آپ کو دیا، جس نے دین کے اجالے کے لیے سورج کو نکالا، جو رات کو خوبصورت بنانے کے لیے چاند کی چاندنی اور اس کی خوبصورتی کو ہم کو عطا کیا، اور وہ ہے جو آسمان کو سجایا ستاروں سے، وہ ہے جو زمین کو خوبصورت پہاڑوں اور جھرنوں سے بنایا، وہ مالک و مختار، سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا مولا، سب سے بڑی طاقت رکھنے والا ہے، جو سمندروں کو بہاتا ہے اور اس میں خزانوں کو محفوظ کر دیتا ہے، وہ سب سے بڑا حاکم ہے، اس کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ رب کریم جو ہم سب کے لیے کھانے کے انواع اقسام کی چیزیں ایک ہی پانی سے، ایک ہی مٹی سے، ایک ہی دھوپ کی کرنوں سے، ایک ہی جگہ سے طرح طرح کی چیزوں کو پیدا کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، وہ ہے احکم الحاکمین، جو ماں کے پیٹ میں بچوں کی پرورش کر کے ایک حسین اور خوبصورت انسان بنا کر کے نکالتا ہے، وہ ہے احکم الحاکمین۔ یہ دنیا کا حکمراں کوئی نہیں، ان کے پاس تو ایک عارضی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کیا میرے بھائیو بزرگوں نہیں دیکھا، کیا نہیں سنے، کیا وہ خبریں قرآن کے ذریعے سے ہم تک کے نہیں پہنچی، جس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، جس نے کہا تھا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے، کیا چیز ہے، تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے رب، اپنے اللہ کی تعریف یوں فرمایا اور اس طرح تعارف کرایا فرعون کے سامنے، کیوں فرعون یہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں ہم ہی خدا ہیں، ہم انا ربکم الاعلی ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا میرا رب وہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما، اب زمین آسمان کا رب وہ جس نے پیدا کیا ہے اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں سب اسی نے پیدا کیا، وہی رب ہے۔ دیکھ ذرا آسمان، دیکھ ذرا زمین، کیا تم نے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ چاند سورج ستارے تم نے پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے، دین کے نظام کو جو چلاتا ہے، وہی سب سے بڑا حاکم ہے، وہی سب سے بڑا رب العالمین ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، دنیا کے حکمرانوں کو دیکھ کر کے یہی مت سمجھ لیجئے، یہ مت سمجھ لیجئے کہ یہی سب سے بڑے ہیں، یہی سب سے بڑے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ حاکم ہے، وہ مالک مختار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی حاکم نہیں۔ اگر دنیا کا کوئی حکمراں سب سے بڑا ہوتا تو پھر وہ تخت و تاج کا محتاج نہیں ہوتا، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے حرب اختیار نہیں کرتا اور پھر موت اس کو کبھی نہیں آتی۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیو بزرگو الیس اللہ باحکم الحاکمین، ہم نے جو اور انسان جو غفلت میں یہ ہے کہ کوئی بڑا نہیں دنیا کے بادشاہوں سے، وہ سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیا دیکھا نہیں، کیا سنا نہیں، کیا سمجھا نہیں، اور نہیں دیکھتے ہو یہ ساری چیزیں، یہ سارا نظام۔ اس لیے اس صورت پاک میں میرے بھائیو بزرگوں دو پہلوؤں کو اللہ نے خاص کر اجاگر کیا کہ انسان تمہارے اندر ہم نے دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہے، شر کا بھی اور خیر کا بھی، لیکن خیر پر میرا انعام ہے، خیر پر میری طرف سے مقام اور عزت ہے، خیر پر تیرے لیے نجات ہے، اور اگر شر کی اختیار کرو گے تو اس میں پستی ہے، اس میں ذلت ہے، اس میں رسوائی ہے، اس میں حساب سختی سے ہے، اور میں لے کر کے رہوں گا، اس لیے مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ خلاصہ اس صورت پاک
کہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی شہر مکۃ المکرمہ اور دو برگزیدہ پیغمبروں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے جو ایک اہم بات انسانوں کو مقام و مرتبہ اور اس کے حسن و جمال کو اجاگر کیا ہے، اس سے بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے، بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور انسان کا مقام و مرتبہ دوسری مخلوقات میں بہت ہی شاندار اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اس کو ہم کو اور آپ کو قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہم سب کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم کو ہم نے اس لیے اور اس منشے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کا تم پورا پورا خیال رکھو۔ دوسری جو بات یہ ہے، انسان اپنے قول و عمل سے جب گرتا ہے تو پھر گرتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو اپنے اخلاقی پہلو کو، ایمانی حالات کو بہت ہی بلند اور اپنے رب سے ہمیشہ جڑ کر کے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ یہاں کے بعد ایک ایسی جگہ ہے، آخرت ہے، جہاں ایک اور دو ساری چیزوں کی بدلے اور حساب و کتاب بالکل طے ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، جس کو ہم اور آپ بار بار سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین سے یاد کرتے رہتے ہیں، اس دن کو کبھی مت بھولیے اور اس دن کو کبھی اپنے دل و دماغ سے جانے نہ دیجیے۔ کسی کے دھوکے میں آ کر کے اس دن کو فراموش مت کیجیے۔ اور سب سے آخری جو بات ہے، اللہ بتا دیا مجھ سے بڑا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، لہذا کسی کو نہ سمجھیے اللہ کے مقابلے میں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی شر اور خیر کا مالک ہے، وہی پوری کائنات کے چپے چپے ذرے ذرے پر حکومت کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے دنیا میں ایک عارضی تخت و تاج عطا کر دیتا ہے، اور امیر کو کبھی غریب، غریب کو کبھی امیر، بادشاہ کو کبھی رعایا، رعایا میں کبھی بادشاہ بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، اس پاک پروردگار پر خاص طور سے ایمان رکھنا چاہیے اور اس کو بڑا سمجھنا چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھا انسان بنائے، شریف انسان بنائے، غیر غلط کاموں سے مکمل طور سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورۃ پاک کی تلاوت بھی بہت ہی اہتمام سے کرنا چاہیے، بہت ہی بابرکت اور بڑی عظیم سورت ہے، اور وہ پھل انجیر اور زیتون کے استعمال پر علماء بھی توجہ دلائے ہیں، مفسرین بھی بہت سارے فوائد لکھے ہیں، اور اطباء اور حکماء اس کے خاص اہتمام کرنے کا حکم دیے ہیں۔ یہ جنتی فروٹ اور پھل کہلاتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال سے ہزاروں فائدے سامنے آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت ساری مہلکات بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ بس اس نیت سے استعمال کی